ایک بات اور بڑی ضروری ہے اور میرا دل کرتا ہے یہ تقریر روز کی جائے. اخلاق حسنہ کا کمال یہ ہے کہ خوددار رہ کے زندگی گزارے، عزت نفس کے ساتھ. یہ ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں، یہ امیروں کی جیبیں دیکھنی چھوڑ دیں. آپ یقین کریں کبھی بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک اجتماع میں، ایک پروگرام میں میں گیا تو وہاں قاری صاحب نے ایک صاحب کا MTA صاحب کو بلایا ہوا تھا. کھانے کی میز پہ بیٹھے تو وہ علماء کو نصیحتیں کر رہے تھے. آپ لوگ یہ جمعہ پڑھایا کریں، آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ کہاں چلے گئے، آپ لوگوں کو لڑائے نہیں. میں اس لیے خاموش رہا کہ اب انہوں نے فنڈ بھی دیا ہوگا. علماء بیچاروں کی مجبوری ہوتی ہے، جیب سے کہاں خرچ ہو سکتا ہے، اتنے پیسے نہیں ہوتے کسی جگہ سے. اب وہ نصیحتیں کرنے لگ گیا. آپ لوگ ان کو جمع کریں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اگر خودداری ہو نا تھوڑے پہ گزارے کا تو پھر ان جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ جب ان سے کوئی تھوڑا سا آپ توقع رکھتے ہیں پھر یہ ظلم کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگا جی میں آپ کو مضمون دیتا ہوں اگلے جمعے کا، آپ نے اگلے جمعے یہ تقریر کرنی ہے. تو پھر میری بھی کئی دفعہ مجبوری ہے. کچھ رگیں ایسی ہیں جو نہیں سانس لینے دیتی. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، پھر کسے چارہ جو ہی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. تو کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے نا. ایک سیٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. تو وہ مطلب اس نے سمجھا کہ سارے ایسے ہیں. تو کہنے لگا جی پھر بولے آپ وعدہ کرتے ہیں. میں کیا چوچ صاحب کی کم کر دے ہو؟ کہتا پانڈے بنانے. میں کیوں ہی بنایا کرو تیار نہ. یہ علماء کے معاملات میں مداخلت بند کر دے. آپ کو کیا پتا کیا موضوع بیان کرنا ہے؟ آپ علماء کو مشورہ دیں گے جائے کام کریں اپنا. کبھی کسی نے اٹھ کے پائلٹ کو مشورہ دیا کہ جہاز صحیح چلا؟ اس کے پاس ٹریننگ ہے، وہ مرضی کرے گا، جس طرح کا اس کا دل کرے گا وہ چلائے گا. کبھی کسی نے بس کے ڈرائیور کو اٹھ کے مشورہ دیا کہ یہ والا گیئر لگا، گاڑی یہ گیئر مانگ رہی ہے؟ آپ خدا کا خوف کریں. یہ 8 سال مدرسے میں پڑھا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کیسے کر کے دین چلانا ہے. اور علماء نے الحمدللہ علماء یہ جتنی آپ کو کہتے ہیں نہیں مولویوں نے کیا کیا ہے، تو میں نے کہا مسجدیں کم ہوتی ہیں، قرآن سنانے والے زیادہ ہوتے ہیں. یہ علماء کی محنت ہے اللہ کے فضل سے. ہر مسجد میں اذانیں ہوتی ہیں، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، یہ علماء کی محنت. اور پھر میں نے ان سے قبلہ سے بھی عرض کی. میں نے کہا چھوڑ دے آپ ہمیں بلائیں، مسجد والا سپیکر چلائیں، اب کوئی بندوبست نہ کریں. اب مسجد کی چٹائیاں بچھائیں. ہم کو محتاج ہے کہ ہمیں بہت زیادہ بندوبست ہوگا تو نوٹ گریں گے تو تب بھی تقریر ہوگی. یہ رسول اللہ کا دین ہے. اگر کفار مکہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے اکیلے جناب ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی شانیں بیان کر سکتے ہیں تو ہم بھی ہر جگہ کھڑے ہو کے بیان کر سکتے ہیں. کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. تھوڑی نا خودداری، عزت نفس. یہ غریبوں کو مشورہ دے رہا ہوں. چھوڑ دیں آپ چودھریوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ چھوڑ دیں ان کی پرواہ کرنا. آپ ایک ایک بچے کو خود خرچ اٹھائیں. آپ خود دیکھیں ہم نے کیسے ان کو لے کر کے آگے جانا. خودداری سے جیئیں، عزت نفس. ایک بات مجھے بتاؤ، کس نے حرام کا مال کمایا ہے اور روزانہ چھوٹے گوشت سے روٹی کھاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے یا جو حلال کھاتا ہے پر اچار سے کھاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ آپ عجیب بات کرتے ہیں میاں. میرے ابا جی سے ایک دفعہ میں نے پوچھا ابا جی آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے جدو پتر بھوک لگی ہوئے تو ہر شے پسند ہوندی ہے تے نہ لگی ہوئے تو نخرے ہی ہوندے نے. اور دوپہر کو بھوک لگی ہو تو اچار بڑا چسکا دیتا ہے، کبھی کھا کے دیکھیں. شرط یہ ہے کہ بھوک لگی ہو. چٹنی کی جو لذت ہوتی ہے وہ اور ہوتی کوئی نہیں. آپ مہربانی کریں، گڑ سے بھی روٹی گزر جاتی. میں نے الحمدللہ خود پیاز سے کھانا کھایا. میں دوپہر کو گھر آیا اسکول سے تو اماں جی سے پوچھا اماں جی روٹی ہے؟ کہنے پتر کوئی نہیں. تو میں نے کہا میں نے کھانا کھانا ہے. تو اماں کہنے لگی بیٹے دو ہی حل ہے، یہاں تو میں کسی سے قرض لوں اور تمہارے لیے 2 ٹائم سالن پکایا کروں، اور یہاں پھر تم سیانے ہو جاؤ. تو میں نے کہا جی نہیں آپ قرض نہیں لیں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو کہنے لگی تمہارا ابا کھا کے گیا ابھی پیاز کے ساتھ روٹی، گزر جائے گی. میں نے کہا آپ لائیں انشاءاللہ گزرے گی. کیوں نہیں گزرے گی؟ حلق سے گزرے گی. کیا اس میں حرج ہے؟ آپ اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھیں. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے.
آپ چھوٹی مسجد میں گزارا کریں, آپ خودداری سے جیئے, عزت نفس حسن ہے زندگی کا, یہ اخلاق ہے میرے رسول پاک کا. پڑھو ترمذی شریف, حضرت صوبان بن مالک کو سامنے بٹھا کے نبی پاک نے فرمایا سجنا تجھ پہ پیار بڑا آ رہا ہے, حضور حکم کرے. فرمایا حکم یہ ہے کہ ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر, ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. یا رسول اللہ حکم کرے, تو نبی پاک نے فرمایا تو وعدہ کر, کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا, اور میں وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کا جنت عطا فرمائے گا. چھوڑ دنیا داروں سے مانگنا ہے تو رب سے مانگ, رب کے رسول سے مانگ. آپ یہ کیا بات کرتے ہیں بھائی؟ وہ ایک شاعر تھا نا, کبھی گزر رہا تھا پاس سے, تو یہ شاعر ناراض نہ ہو جائے, میرا بڑا اچھا شعری ذوق ہے. شاعر ناراض, کئی دفعہ شاعروں کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ قابل رحم ہوتی ہے. وہ چادر سی اوڑھ لیتے ہیں بیچارے, اور سردیوں کی راتوں میں بھی چوکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو ایسا ہی کوئی شاعر بیٹھا تھا, تو ایک سیٹھ گزرا تو اس نے 5 روپے نا پھینک دیے. وہ شاعر نے بلایا, اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حالت بڑی عجیب تھی, تو میں نے کہا چلو خرچہ چل جائے گا. تو اس نے کہا اٹھا اپنے پیسے, میرا تو عشق میں یہ حال ہے, ورنہ میں کوئی سیٹھوں کا محتاج تو نہیں نا. اس نے ایک شعر کہا تھا, مجھے زندگی بھر رہ گیا, کبھی کبھی جب اپنی موج میں ہوتا ہوں تو اکیلا بھی پڑھتا رہتا ہوں. وہ شاعر اس سیٹھ سے کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. ہارون رشید بیٹھے گزر رہے تھے, تو حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے. تو بہلول دانا زمین پہ بیٹھے, ہارون رشید ہاتھی کی سواری کر رہا تھا, لشکر تھا دائیں بائیں آنا جانا. بہلول دانا زمین پہ بیٹھے تھے, مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے. ہارون رشید آیا, السلام علیکم بابا جی کیسے ہو؟ فرمایا بڑا شکر ہے اللہ کا. یہ شکر ہوتا ہے مزیدار قسم کا. میں نا مدرسے میں لگے ہوئے تھے مستری, تو ایک طالب علم بڑا پریشان رہتا تھا کہ روٹی جو ہے نا وہ اس طرح کی پکنی چاہیے. تو میں نے اس کو بلایا کھڑکی سے, میں نے کہا ادھر آ تجھے ایک منظر دکھاؤں. وہ مزدور نا دوپہر کو روٹی لاتا ہے ساتھ, دیہڑی لگا ہوتا ہے نا جو, تو میں نے کہا وہ دیکھ مزدور کھانا کھانے لگا ہے. وہ اچار 2 روٹیوں کے بیچ رکھ کے لایا ہے, اور پھر ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے اس نے ہاتھ دھوئے, پھر پانی کا گلاس بھرا. پھر اس نے جب روٹی کھولی نا تو وہ پونے کو بھی سارا اچار لگا ہوا تھا, اور پھر اس نے کئی دفعہ بسم اللہ پڑھی. اور پھر جب وہ روٹی کھا رہا تھا, روٹی کھا کے پھر اس نے پونا لپیٹا, اور اس کی آنکھوں میں ریت تھی, پر جب وہ شکر ادا کر رہا تھا نا, اور ہاتھ باندھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا, تلفظ تو اتنا اچھا نہیں تھا اس کا, پر اس کی باڈی لینگویج کہہ رہی تھی جو بیان کر رہا ہے نا وہ روحوں سے بیان کر رہا ہے, وہ اندر سے آواز آ رہی ہے اندر سے. یہ 300 روپیہ شام کو مزدور کو دیہڑی ملتی ہے, تو وہ 3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے, پھر بسم اللہ شریف کہہ کے پکڑتا ہے. تو جو خطیب صاحب کہتے ہیں کہ وہ 35,000 اکاؤنٹ میں کرا دینا, انہوں نے تو کبھی بسم اللہ نہیں پڑھی. جب آپ ایسے نوٹ پھینکتے ہو تو کبھی نعت خواہ کو دیکھا بسم اللہ پڑھتے ہوئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو تو پتہ ہے کہ اب کون سا شعر ہے جو بار بار پڑھوں گا تو اس پہ نوٹ آئیں گے, اس کو تو پتہ ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نبی پاک کے طرف سے آتا ہے تو کھاتا ہوں. تو یہ کیوں کہہ رہا تھا پہلے 25,000 بھیجو تو پھر آؤں گا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تو حضور کے نام پہ کھاتا ہے نا تو پھر سیٹھوں سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مصطفیٰ کریم جب دیتے ہیں تو شان کے ساتھ دیتے ہیں, اور گھر بیٹھے بٹھائے بھی عطا کر دیتے ہیں, پھر ضرورت نہیں. بہلول دانا بیٹھے تھے تو ہارون رشید قریب سے گزرا, بابا کیا حال ہے؟ کہ بڑا اچھا. کہنے لگے بابا کوئی حکم ہی کر دے. تو بابا جی مسکرا پڑے, کہنے لگے تجھے کون دیتا ہے؟ کہنے لگا اللہ. تو فرمایا مجھے. کہا اللہ. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول جائے, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. جا اپنا کام کر میاں, تو کس چکر میں الجھ گیا؟ خودداری سے جیئیں, عزت نفس, پھٹے کپڑے پہن کے گزارا کریں. خبردار, باوقار آدمی شاندار ہوتا ہے, باوقار آدمی شاندار ہوتا ہے. مجھے ایک بچے نے ویڈیو لا کر کے دکھائی, آپ یقین کریں میں آج تک اس بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں. کوئی غریب کا بچہ سڑک پہ پینسلیں بیچ رہا تھا, تو کسی نے اس کو کہا, یہ اسی وطن کی بات, کسی نے اس کو کہا یہ بیٹے 100 روپیہ لے لو. تو کہنے لگا نہیں میرے ابا نے منع کیا. اس نے کہا پینسل کی مزدوری لینا, مسواک بیچ لینا, لیکن پتر کسی سے 100 روپیہ نہیں لینا, پھر مانگنے کی عادت ہو جاتی. پھر انسان کو مفت کے دسترخوان پہ مزہ آتا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر, جناب عمر کے پوتے, طواف کعبہ کر رہے تھے.
बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते खाना काबा के दरवाजे के सामने मकाम मुल्तजिम के पास खड़े हुए तो खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान आ गया। अस्सलामु अलैकुम के बाद कहने लगा, हुजूर मैं गवर्नर हूं मक्के का, कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तवाफ मुकम्मल हुआ, खाना काबा के गेट के कोई हुक्म? हुजूर सालिम बिन अब्दुल्लाह फरमाने लगे, यार तुझे किस पागल ने गवर्नर बना दिया, किस बेवकूफ ने तुझे ये ओहदा दिया? कहते मुझे भी कोई मर्द पहली दफा मिला था, मेरे पैरों तक पसीना आ गया, मैं खिदमत पूछने आया तो उन्होंने क्लास लगा दी, किस बेवकूफ ने तुझे गवर्नर बनाया? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? कहने लगे तू अजीब आदमी, अल्लाह के घर में आके बैतुल्लाह के सामने खड़े होके रब करीम के घर के दरवाजे के पास आके भी मैं दुनियादारों से मांगूंगा, यहां आके भी मैं नवाबों से सवाल करूंगा, चल दौड़ जा। वो कहते मैं कांपने लग गया कि ये किस मर्द से मुलाकात हो गई है। यहां तो आपको पता है ना, अल्लाह खैर करे, मुसल्ले के नीचे जो मर्जी रख दो, कोई हाल ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। कहते हैं कि किधर से आ गया तू, चल दौड़। फरमाते हैं कि मैं ना बड़ा परेशान हुआ। वो खलीफा कहते हैं मैं वहां से फारिग होकर तो बाहर निकल गया, मस्जिदुल हराम से बाहर, जैसे आज लोग बाबे अब्दुल अजीज से बाबे फहद से बाहर निकलते, कहते बाहर आ गया, वहां खड़ा हुआ तो हजरत वहां आए। मैंने कहा हुजूर अब तो बैतुल्लाह सामने नहीं, अभी कोई हुक्म कर दें। तो मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तुझे बड़ा शौक है तो बता, तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू? मैंने कहा हुजूर दीन तो आपके पास है, मेरे पास तो दुनिया ही है। तो हंसने लगे, फरमाने लगे दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैं तो उससे भी उसके महबूब के दरवाजे की गुलामी मांगता हूं, मैं तो कभी उससे दौलत नहीं मांगने गया तो तुझसे मांगूंगा? खुददारी, खुददारी, इज्जत नफ्स। मेरे गरीब का मसला यह है कि मेरा अमीर कहता है कि ये रेट ले लेगा, वोट दे देगा, गली बनवा लेगा, वोट ले लेगा। ना ऐसा करो, खुददारी।